الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر، تو جنگ کرو کفار کے سرداروں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ کیا تم جنگ نہیں کرو گے اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو اور ارادہ کیا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا، اور انہوں نے آغاز کیا تھا تم پر پہلی مرتبہ؟ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے اگر تم مومن ہو۔ جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور صحت مند کرے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہے، دور فرمائے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پہچان نہیں کرائی ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے محرم راز، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ نہیں ہے کام مشرکوں کا کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو، حالانکہ وہی گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی۔ یہ وہ ہیں ضائع ہوئے جن کے تمام اعمال اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہ ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے۔ یہی امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں سے۔ پچھلی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وہ مشرکین جو قتل کر دینے کے حقدار بن گئے بعد عہد اور بعد عمل بن کر، اگر ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ چاہے دین اسلام کو سیکھنے یا معلوم کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور پناہ دیں۔ اسلام معلوم کرنے کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو اسے اس جگہ پر بے خیریت پہنچا دیا جائے، اور اگر رہنا قبول کر لے تو دوسرے مسلمانوں کی طرح حقوق حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تبلیغ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ورنہ یہ لوگ تو کسی عہد یا کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ یہ منہ سے خوش کرنے کے لیے باتیں تو کرتے ہیں مگر ان کے دل سیاہ ہیں۔ ان کو اگر موقع مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر تکلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ کسی مومن کو اس کی اچھائی، تعلق یا رشتہ داری کی وجہ سے رعایت دینے والے نہیں۔ ان سارے ظلموں اور زیادتیوں کے باوجود اگر وہ اسلام قبول کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور ان کو سارے حقوق مسلمانوں والے دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی بہتری ہر طریقے سے چاہتے ہیں۔ آج کا فرمان بھی انہی منکرین کی حالت زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ یہ عہد توڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی لحاظ اور رعایت کے حقدار نہیں۔ ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے سرداروں کو قتل کرو، تاکہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے۔ جو عہد شکنی کے متعلق ذکر فرمایا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے منافقت سے اسلام قبول کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے علاقے تبوک، شام کی طرف کیسر روم کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایسے منافقوں نے نہ صرف اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ طعنہ زنی شروع کر دی، اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اور جس طرح یہ غریب قبائل یا کمزور قبائل کو ستاتے اور تکلیف دیتے تھے، انہوں نے وہ حربیں دوبارہ شروع کر دیے۔ تو حکم یہ ہوا کہ ایک تو ان لوگوں کا اب مسجد حرام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ناپاک
اللہ تعالیٰ کے باغی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ثابت ہوئے، اس لیے مسجد الحرام میں یہ نہ داخل ہو سکتے ہیں اور نہ انتظام میں کوئی حصہ لے سکتے ہیں اور نہ حج اور اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اب ان کے لحاظ کی ضرورت نہیں، حکم ہوا ان کو قتل کرو، اور ان کے متعلق اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہو تو اس کو دور کرو۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے ذلیل ہوں گے، ان کو شکست ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے یہ روندے جائیں گے۔ ان کو قتل کرنے سے سارے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے، جن کو سرداران کفر ہمیشہ ستاتے رہے اور تکلیفیں دیتے رہے، اور جن قبائل کو انہوں نے تنگ کیا اسلام کی وجہ سے یا اس کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے، ان کے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے اور ان کا نکالنا باعث اطمینان ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عرب سارے کا سارا اسلام کے تحت ہو گیا، اور وہ لوگ جو ابھی کافر تھے وہ بھی مسلمان ہو کر اسلام کے سپاہی بن گئے۔ اس کے ساتھ خاص طور پر یہ حکم ہوا کہ کوئی مسلمان یہ دل میں نہ خیال رکھے کہ صرف اس کے اسلام کا اقرار کرنے پر مسلمان مان لیا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کا امتحان ہوگا کہ وہ اسلام اگر لا چکے ہیں تو پھر ان کو اپنی جان، مال، ماں باپ اور ہر چیز اسلام پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور ایسا شخص ہی صرف مسلمان ہوگا، ورنہ منافق اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ ثابت ہوا کہ اسلام اس کا قبول اور صحیح ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر چیز سے یعنی جان، مال، اولاد اور ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسا شخص صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اسلام کی قیمت معلوم ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی قیمت معلوم ہو۔ ایسا شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہو اور شیطانی اور نفسانی خواہشات سے پاک ہوں، اور یہ طاقت صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا اسلام پختہ اس وقت ہوتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ اس کے بغیر ظلمت میں ڈوبا ہوا انسان نفسانی اور شیطانی خواہشات کی طغیانی میں ہمیشہ بہہ جاتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، جس کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں یاد الہی کرائی جاتی ہے، کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف ہوتے ہیں اور صاف سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔